السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے اوور کوٹ۔ خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے۔ جنوری کی ایک سرد شام، ایک خوش پوش نوجوان اچھا لباس پہنے ہوئے ڈیوس روڈ سے ہوتا ہوا مار روڈ پر آتا ہے، پھر چیرنگ کراس جو لاہور کا ایک مشہور چوک ہے وہاں کا رخ کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی تراش خراش سے نوجوان، اپنی شکل سرخ سے نوجوان خاصا کافی فیشنیبل لگتا ہے۔ بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ اور ہاتھ میں بیت کی چھڑی لیے بڑی شان، بڑی بے نیازی اور لاپرواہی سے آہستہ آہستہ مٹر گشت کرتا ہوا چل رہا ہے۔ ہفتے کی شام ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن نوجوان بڑے مزے سے ٹہل رہا ہے۔ اگر کوئی ٹیکسی یا تانگے والا آ کے رکتا ہے اور جانے کا پوچھتا ہے، وہ چھڑی کے اشارے سے انکار کر دیتا ہے اور ٹال دیتا ہے۔ وہ مار روڈ کے رش والے بارونق ایریے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لارس گارڈن جو لاہور کا مشہور پارک ہے وہاں پر ٹھہرنے کی بجائے وہ چیرنگ کراس کی طرف ہی چلتا رہتا ہے۔ رومال سے چہرے کو صاف کرتا ہے، گرد و غبار کو صاف کرتا ہے اور اس کے بعد ایک سیمٹ کے بینچ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے پاس سے گزرنے والے مرد و زن، مرد و خواتین کو بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ اس کی زیادہ تر نظر ان کے لباس پر پڑتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا، لیکن بنا ہوا کسی عمدہ کپڑے کا تھا اور سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی سے تھا۔ وہ ایک پان بیٹری والے سے سگریٹ لیتا ہے اور اس کے مزے سے کش لگانے لگتا ہے۔ شام کے 7 بج چکے ہیں۔ وہ اسی طرح مار روڈ پر مٹر گشت کیے جا رہا ہے، ٹہل رہا ہے۔ ایک ریستوران کے بعد طرح طرح کے مختلف لوگ کھڑے گانا سن رہے ہیں۔ پل بھر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی وہاں پہ رکتا ہے اور اس کے بعد مٹر گشت شروع کر دیتا ہے۔ رستے میں ایک بک سٹال پر، کتابوں کی دکان پر تھوڑی دیر رکتا ہے۔ اس کے بعد ایک قالینوں کی دکان پہ جاتا ہے، ایک ایرانی قالین کی۔ اس کے بعد قالینوں کی دکان پہ جاتا ہے، ایک ایرانی قالین کی قیمت پوچھتا ہے۔ اس کے بعد مٹر گشت شروع کر دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ اور کوئی بورنگ اور کوئی اکتاہٹ کے اثرات نہیں ہیں۔ شام سے اب تک اس نے جتنی بھی شکلیں دیکھی ہیں، کوئی شکل اس کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کروا سکی، اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی۔ یا تو یہ اپنے حال میں مست ہے یا ان کی شکلوں میں کوئی جاذبیت نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں۔ اس دوران وہ روڈ کراس کرتا ہے۔ ابھی آدھی روڈ اس نے کراس کی ہوتی ہے، ایک اینٹوں سے لدی ہوئی تیز رفتار لاری آتی ہے، گاڑی آتی ہے، اس کو کچل دیتی ہے۔ لاری والا، گاڑی والا اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ نکلتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹریفک کا ایک انسپیکٹر بھی وہاں پہنچتا ہے، اس کو اٹھا کے ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور 2 نرسیں شہناز اور مس گل وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ اوور کوٹ نوجوان نے پہنا ہوا ہے اور اس کے گلے پر سفید سلک کا گلوبن مفلر اس کے گلے میں ہے اور اس کی ہیٹ کسی نے اتار کے اس کے سینے پہ رکھ دی۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں کچلی جا چکی ہیں اور خون کے دھبے اس کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں۔ نرسوں نے دیکھتے ہی کہا کسی کھاتے پیتے گھر کا لگتا ہے، لیکن نرسوں کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ حیران رہ گئی کہ جب جراحت کے لیے اس کے کپڑے اتارے گئے، گلوبند کے نیچے، مفلر کے نیچے نکٹائی، ٹالر تو کیا، سرے سے قمیص ہی نہ تھی۔ جب اوور کوٹ اتارا، اس کے نیچے ایک پھٹا پرانا بوسیدہ سویٹر اور اس کے نیچے ایک پھٹی پرانی میلی بنیان، اور اس کے جسم پر بھی میل کی تہیں ایسے جمی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کم از کم 2 مہینے سے نہیں نہایا۔ اور اس کی جو پتلون پینٹ تھی، اس کو پیٹی کے بجائے، بیلٹ کے بجائے ایک پرانی دھجی سے، پرانی ٹاکی سے باندھا گیا تھا۔ جب اس کے بوٹ اتارے گئے تو دونوں جرابیں ایک دوسرے سے مختلف تھی اور تھی بھی پھٹی ہوئی۔ نوجوان دم توڑ چکا تھا۔ پہلے اس کا چہرہ چھت کی طرف تھا، ابھی وہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ شاید معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ روح کی برہنگی نے، ننگا ہونے نے اس کو شرمندہ کر دیا۔ نوجوان کے اوور کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا کنگا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک آدھا بجھا ہوا سگریٹ اور نئے گراموفون کی ریکارڈوں کی فہرست اور کچھ اشتہارات اور پوسٹر جو مٹر گشت کے درمیان لوگوں نے تھما دیے تھے۔
وہ اس کی جیب سے نکلے، لیکن افسوس کہ بھید کی چھڑی جو اس کے پاس تھی وہ کہیں کھو گئی، نہیں مل سکی۔ یقیناً یہ خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن جلدی سے اس کو ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ خلاصہ اس طرح شروع کریں گے: جنوری کی ایک سرد شام، ایک خوش پوش اچھے لباس پہنے ہوئے نوجوان ڈیوس روڈ سے ہوتا ہوا مار روڈ پر پہنچاتا ہے۔ وہاں سے چیرنگ کراس کا رخ کر کے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی تراش خراش سے شکل صورت سے وہ کافی فیشنیبل لگتا ہے۔ بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، سر پر فلیٹ ہیٹ ہے، سبز رنگ کی پہنے ہوئے، ہاتھ میں بید کی چھڑی لیے ہوئے بڑے آرام سے شاندار انداز میں لاپرواہی سے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ ہفتے کی شام ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن نوجوان ٹہر رہا ہے۔ اگر کوئی ٹیکسی والا ڈرائیور والا رکتا ہے، اس سے جانے کا پوچھتا ہے تو وہ چھڑی کے اشارے سے انکار کر دیتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ وہ مال کے بارونوں کے حصے کی طرف، رش والے حصے کی طرف جا رہا ہے اور لارنس گارڈن میں ٹھہرنے کی بجائے وہ چیرنگ کراس کی طرف ہی چلتا رہتا ہے۔ پھر وہ کیا رومال سے اپنا چہرہ صاف کرتا ہے، ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر وہ گزرنے والے مرد و خواتین کو دیکھتا ہے، بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ سب نے ان کی خاص طور پر ان کے ڈریس کو دیکھتا ہے، ان کے لباس کو دیکھتا ہے۔ سب نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ جو ہے تو خاصا پرانا، لیکن بنا ہوا عمدہ کپڑے سے اور کسی ماہر درزی کا سینا ہوا ہے۔ شام کے 7 بج چکے ہیں، لیکن نوجوان اپنا مٹر گشت جاری رکھتا ہے۔ ایک ریستوران کے بعد طرح طرح کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں گانا سننے کے لیے۔ نوجوان بھی پل بھر کے لیے وہاں پہ رکتا ہے، پھر مٹر گشت شروع کر دیتا ہے۔ رستے میں ایک بک سٹال پر کتابوں کی دکان پر رکتا ہے، پھر ایک قالینوں کی دکان پر جاتا ہے، وہاں ایک قالین کی قیمت پوچھتا ہے، پھر مٹر گشت شروع کر دیتا ہے۔ نوجوان کے چہرے پر کوئی اکتاہٹ کے کوئی اثرات نہیں ہے۔ شام سے اب تک اس نے جتنی بھی شکلیں دیکھی ہیں، کوئی شکل اس کو اپنی طرف، اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول نہیں کروا سکی۔ یا تو ان کی شکلوں میں کوئی خوبی نہیں ہے، یا یہ اپنی مستی میں مست ہے۔ اس دوران یہ سر کراسنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن ایک اینٹوں سے بھری ہوئی تیز رفتار لاری آتی ہے، اس کو کچل دیتی ہے۔ وہ اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے لاری والا بھاگ نکلتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انسپیکٹر بھی ایک ٹریفک کا وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اس کو اٹھا کر ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور 2 نرسیں شہناز اور مس گل وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اور اس کا اوور کوٹ اس کے جسم پر ہوتا ہے، سفید سلک کا گلوبند بھی اس کے گلے میں ہوتا ہے، اور ہیٹ کسی نے اٹھا کر سینے پر رکھ دی۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں کچلی جا چکی ہیں، اس کے جسم پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، داغ لگے ہوئے ہیں۔ نرسوں نے دیکھتے ہی کہا کسی بھلے خاندان کا، امیر خاندان کا لگتا ہے، لیکن نرسیں حیران رہ گئی جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو گلوبند کے نیچے جو مفلر تھا، اس کے نیچے کالر اور نکٹائی ٹائی تو دور کی بات، سینے سے قمیص ہی نہیں تھی۔ اور جب اوور کوٹ اتارا گیا، نیچے پھٹا پرانا سواٹر تھا بسیدہ، اور اس کے نیچے بنیان تھی پھٹی پرانی گندی میلی، اور جب اس کو جسم کو دیکھا گیا، جسم پر بھی میل کی تہیں تھی، جیسے 2 ماہ سے نہایا ہی نہیں، اور پتلون کو پیٹی کے بجائے پرانی دھجی سے باندھا گیا تھا، اور جو بوٹ اتارے گئے دونوں جرابیں ایک دوسرے سے مختلف تھی بھی پھٹی پرانی۔ نوجوان کا چہرہ پہلے چھت کی طرف تھا، لیکن ابھی مڑ کے دیوار کی طرف ہو چکا ہے۔ شاید جسم کے ساتھ ساتھ روح کی برہنگی نے اس کو شرمندہ کر دیا ہو۔ نوجوان کے اوور کوٹ سے ایک چھوٹا کنگا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک آدھا بجھا ہوا سگریٹ اور نئے گرامو فون کی چند کی فرشتیں، اور اس کے علاوہ چند پوسٹر وغیرہ ملے جو رستے میں لوگوں نے اس کو تھما دیے تھے، اور افسوس کہ بید کی چھڑی جو کہیں کھو گئی وہ نہ مل سکی۔ جلدی سے اس کے پوائنٹ ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ جنوری کی شام، سردی کا ذکر کریں گے، اس کی شکل و صورت کا، اس کے لباس کا ذکر کریں گے، اور ہفتے کی شام ہونا، اور ٹیکسی والوں کا رکنا، اس کا لارنس گارڈن میں نہ ٹھہرنا، اس کا بینچ پہ بیٹھنا، لوگوں کا گزرنا، اس کے لباس کی طرف اس کی توجہ کرنا، اس کا ذکر کریں گے۔ پھر شام کے 7 بج چکے، اس کا ذکر کریں گے۔ ریستوران کے باہر اس کا ٹھہرنا، بک سٹال پر جانا، قالین کی دکان پہ جانا، ان کا ذکر کریں گے۔ اس نے جتنی شکلیں دیکھیں کوئی جاذبیت نہ پیدا کر سکی، اس کا ذکر کریں گے۔ روڈ کراس کا، اس کا لاری کا، اس کو ہٹ کرنا، اس کا زخمی ہسپتال جانا، نرسوں کا موجود ہونا، وہ ان کا یہ سمجھنا یہ بھلے خاندان کا، امیر خاندان کا ہے، لیکن ان کا حیران ہونا، لباس سواٹر کا پھٹا ہونا، اس کی بنیان کا اور اس کے جسم پر میل کا، جرابوں کا اتارنا، اس کا چہرہ چھت کی طرف ہونا، دیوار کی طرف مڑنا، جو کچھ اوور کوٹ کی جیب سے نکلا اس کا ذکر کریں گے، اور بید کی چھڑی جو گم گئی اس کا ذکر کریں گے۔ یقیناً یہ خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا، لیکن ایک بار اس کو لکھیں تو انشاءاللہ پھر یہ کبھی نہیں بھولے گا۔